میں ہوں حماد غفور غواص اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ زیتون اولیو پہ بات کروں گا، اور یقیناً اولیو پاکستان میں ایک معاشی انقلاب لا سکتا ہے۔ زیتون کا باغ لگائیں اور 1000 سال تک بھرپور منافع کمائیں۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں ایک مرتبہ زیتون کا باغ لگا لیں تو وہ کم از کم 1000 سال تک پھل دیتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے کن اضلاع میں زیتون لگایا جا سکتا ہے؟ تو پاکستان کے پنجاب سمیت پاکستان کے تمام علاقوں میں کامیابی سے زیتون لگائے جا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ چولستان میں بھی زیتون کی کاشت ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال زیتون کی کاشت کے حوالے سے حکومتی پنجاب کی ساری توجہ پوٹوہار کے علاقوں پر مرکوز ہے۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ زیتون کس طرح کی زمین میں لگایا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین کرام، زیتون کا پودا ہر طرح کی زمینوں، مثلاً ریتلی، کچی، پکی، پتریلی، صحرائی زمینوں میں کامیابی سے لگایا جا سکتا ہے۔ صرف کلر والی زمین یا ایسی زمینیں جہاں پانی کڑا رہے زیتون کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ زیتون کو کتنے پانی کی ضرورت ہے؟ تو مزے کی بات یہ ہے کہ زیتون کے پودے کو شروع میں تقریباً 10 دن کے وقفے سے پانی لگانا چاہیے۔ جیسے جیسے پودا بڑا ہو جاتا ہے ویسے ویسے اس کی پانی کی ضرورت بھی کم ہو جاتی ہے۔ 2 سال کے بعد زیتون کے پودے کو 20 سے 25 دن کے وقفے سے پانی لگانا چاہیے۔ اور زیتون کے پودے کب لگائے جا سکتے ہیں؟ اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں۔ تو زیتون کے پودے موسم بہار یعنی فروری، مارچ، اپریل، یا پھر مونسون کے موسم یعنی اگست، ستمبر، اکتوبر میں لگائے جا سکتے ہیں۔ بعض دوست یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ زیتون کے پودے لگانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، زیتون کا باغ لگاتے ہوئے پودوں کا درمیانی فاصلہ 10 بائی 10 فٹ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح 1 ایکڑ میں تقریباً 400 پودے لگائے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی دھیان رہے کہ زیتون کے پودے باغ کی بیرونی حدود سے تقریباً 8 تا 10 فٹ کھیت کے اندر ہونے چاہیے، اور پودے لگانے کے لیے 2 فٹ گہرا اور 2 فٹ ہی چوڑا گڑھا کھودیں۔ اس کے بعد زرخیز مٹی اور بل سے گڑھوں کی بھرائی کر دیں۔ اب زیتون کا پودا لگانے کے لیے آپ کی زمین بالکل تیار ہے۔ پودے کو احتیاط سے شاپر سے نکالیں تاکہ گاچی وغیرہ ٹوٹ کر جڑوں کو ہوا نہ لگ جائیں۔ گڑھی کے مٹی کھود کر پودا لگائیں، اور اس کے بعد پودے کے چاروں طرف مٹی کو پاؤں کی مدد سے دبا دیں تاکہ پودا مستحکم ہو جائے۔ چھوٹے پودے کا تنا ذرا نازک ہوتا ہے، اس لیے پودے کو پلاسٹک کی پائپ سے سہارا دے کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ سہارے کے لیے لکڑی کا استعمال نہ کرے، کیونکہ لکڑی کو دیمک لگ سکتی ہے جو بعد میں پودے پر بھی حملہ ہو سکتی ہے۔ بعض دوست یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ زیتون کی کون سی اقسام کہاں کاشت کی جا سکتی ہے؟ تو پوٹوہار اور اس کے جو ملحقہ اضلاع کے لیے میں آپ کو یہ نام بتا دیتا ہوں کہ آپ اس ٹائپ کے زیتون کاشت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے لیسینو، دوسرا گیملک، تیسرا پینڈولینو، 4تھ ون نبالی، 5واں اربوسانا، 6 نمبر پہ کورونیکی، اور 7ویں نمبر پر اربیکونیا۔ اچھا، پنجاب اور سندھ کے جو گرم علاقے ہیں اس میں آپ کو درج ذیل جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ اقسام آپ کو کاشت کرنی چاہیے۔ نمبر 1 اربوسانا، دوسرا کورونیکی، تیسرا عربی کونیا۔ اچھا، یاد رکھیے کہ زیتون کا باغ لگاتے وقت کم از کم 2 یا 2 سے زائد اقسام لگانی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہتر بارآوری کی بدولت آپ کی پیداوار اچھی ہو جاتی ہے۔
اچھا، یہ بھی سوال دوست کرتے ہیں کہ زیتون کے باغ کو کھادیں کتنی اور کون کون سی ڈالنی چاہیے؟ تو کھاد دوسرے سال کے پودے کو ڈالیں۔ دوسرے سال کے پودے کے لیے جو آپ کو میں فارمولہ بتا رہا ہوں اسی فارمولے پہ عمل کریں۔ اگر گوبر کی کھاد ہے تو 5 کلو گرام فی پودا ڈالیں۔ اگلے سالوں میں ہر سال 5 کلو گرام کا اضافہ کریں۔ نائٹروجن کھاد 200 گرام فی پودا ڈالیں اور اگلے سالوں میں ہر سال 100 گرام کا اضافہ کریں۔ فاسفورس کی کھاد 100 گرام فی پودا ڈالیں، اگلے سالوں میں ہر سال 50 گرام کا اضافہ کریں۔ پوٹاش کھاد 50 گرام فی پودا ڈالیں اور اگلے سالوں میں ہر سال 50 گرام کا اضافہ کریں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا محنت کرنے کے بعد زیتون کے پودے کو پھل کتنے سال بعد لگتا ہے؟ تو ناظرین کرام، عام طور پر 3 سال میں زیتون کے پودے پر پھل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ زیتون کے پودے پر پھل پہلے سبز اور پھر جامنی ہو جاتا ہے۔ سبز پھل اچار اور جامنی تیل نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زیتون کے باغ سے فی ایکڑ کتنی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہیں؟ اکثر دوستوں کا یہ بھی سوال ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زیتون کے ایک پودے سے پیداوار کا دارومدار اس بات پر ہے کہ آپ نے پودے کی دیکھ بھال کس طرح کی ہے۔ اچھی دیکھ بھال کی بدولت ایک پودے سے 60 کلو گرام یا اس سے بھی زیادہ زیتون کا پھل بآسانی حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر دیکھ بھال درمیانی سی کی گئی ہو تو 40 کلو گرام فی پودا پھل حاصل ہو سکتا ہے۔ انتہائی کم دیکھ بھال سے پودے کی پیداوار 25 سے 30 کلو گرام فی پودا تک بھی گر سکتی ہے۔ لہٰذا جو ماہرین زیتون کے باغات کی فی ایکڑ پیداوار کا حساب لگانے کے لیے 25 کلو گرام فی پودا پیداوار کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس طرح ایک ایکڑ میں موجود 400 پودوں سے 10,000 کلو گرام زیتون کا پھل حاصل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ایک ایکڑ کے پھل سے کتنا تیل نکل آتا ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ زیتون کے کاشتکار پھل کو بیچنے کے بجائے اس کی تیل خود نکلوائیں اور پھر اس تیل کو مارکیٹ میں فروخت کریں۔ زیتون کے پھل سے 20 سے 30% کے حساب سے تیل نکل آتا ہے۔ 20% کے حساب سے ایک ایکڑ زیتون کے پھل 10,000 کلو گرام سے تقریباً 2,000 کلو گرام تیل نکل آتا ہے۔ تو اچھا، اب سوال یہ ہے کہ فی ایکڑ جو ہے نا آمدن کتنی ہو سکتی ہے؟ تو ناظرین کرام، یوں تو مارکیٹ میں بڑے بڑے سپر سٹوروں پر آپ کو زیتون کا تیل کوالٹی کے حساب سے 800 روپے سے لے کر 1100 روپے فی کلو تک مل سکتا ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ سارے کا سارا تیل باہر سے درآمد کیا جاتا ہے، جس کی کوالٹی پر ماہرین کی شدید تحفظات ہیں۔ اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ مختلف برانڈ کی درآمد شدہ تیل پاکستانی مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہے یا جو بک رہا ہے، یہ خالص زیتون کا تیل نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی دوسرے تیلوں کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ گرین ایگرو کی معلومات کے مطابق چکوال میں تحقیقاتی ادارے کے پلانٹ سے نکالے جانے والا تیل کم از کم 2,000 فی کلو کے حساب سے بک رہا ہے۔ واضح رہے کہ چکوال کا جو زرعی تحقیقاتی ادارہ کسانوں کو تیل نکالنے کی مفت سہولت فراہم کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ریٹ واقعی 2,000 روپے فی کلو گرام ہو تو آمدن کا حساب آپ خود لگا سکتے ہیں۔ گرین ایگرو نے آمدن معلوم کرنے کے لیے 800 روپے فی کلو گرام ریٹ سامنے رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، اولیو حقیقی طور پر پاکستان میں معاشی انقلاب لا سکتا ہے، اور اسپین کے بعد سب سے زیادہ جو زرخیز زمین دستیاب ہے اولیو کے لیے وہ پاکستان میں ہے۔ اور اچھا، ایک اور امپورٹنٹ جو میں آپ کے ساتھ کہ قدرت نے پاکستان پہ کتنا کرم کیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً کم و بیش 6 کروڑ جنگلی زیتون ہیں۔ اس میں جسٹ قلم کاری کی ضرورت ہے، اور ہم اس میں قلم کاری کریں تو پاکستان میں کتنا جو ہے نا
بڑا تقریباً اس وقت کوئی 4 ارب ڈالر کی ضرورت کی جو آئل ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پاکستان میں اتنی زمین موجود ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوس کرنے والا ملک بن سکتا ہے، اور اپنے اگر نہ بھی ہو تو کم از کم جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ تو کم از کم نہ ہو، ہم اپنی ضرورت خود یہاں پہ پورا کریں۔ اور آئل کے حوالے سے حکومت پاکستان نے بھی مختلف جو ہے نا اسپیشلی پنجاب حکومت نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی حکومت بھی اس پر کام کر رہی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس معاشی انقلاب کا حصہ بنے، پاکستان کو مضبوط کرے، پاکستان کو مستحکم کرے، تاکہ پاکستان جلد از جلد بیرونی قرضوں سے اس کو نجات ملے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔